عدالتی کمیشن حکومت بنا رہی ہے یہ ججز کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف نے اس کو مسترد تو کیا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا استعفیٰ مانگ لیا ہے۔ کیا یہ کوئی پریشر ٹیکٹک ہے جو آپ نے آج دو چیف جسٹس کے استعفے مانگے آج؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد و علی محمد۔ بہت ہی ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کو سن کے سارا ملک ہی پریشان ہے، عام پاکستانی سے لے کے لائر فریٹرنیٹی، وکلاء حضرات بالخصوص، جتنے جو ہیں کچھ ایسے بھی ہوں گے وکلاء برادری میں جن کے افیلیشن حکومت کے ساتھ ہے، ان کی مجبوریاں ہوں گی، وہ نہیں اس طرح سے بات کر سک رہے ہوں گے، لیکن باقی جتنے بھی تحریک انصاف سے الائنڈ وکلاء ہیں، جو بے شمار جو میجورٹی جو آزاد وکلاء ہیں، جن کا حکومت سے کو ان کے مرات یافتہ نہیں ہے، ان سب کو اس پہ بہت فکر اور پریشانی لاحق ہے کہ ایک نہیں دو نہیں پورے 6 ہائی کورٹ کے ججز نے جس طرح سے یہ لکھا ہے، انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ ہماری توقع تحریک انصاف کی یہ تھی کہ یہ جو پاکستان بار کونسل ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، کیا یہ حکومت کے حمایت یافتہ یہ تنظیمیں، وکلا تنظیمیں کہ جنہوں نے اس تجویز کی جو ہے وہ تائید کی ہے؟ دیکھیں، ہم تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اس معاملے کو اگر آپ نے حکومت کی طرف بھیج دیا اور اس کو یہ کمیشن کی نظر ہو گیا، تو ان کمیشنوں کی نظر تو بے شمار بڑے بڑے مسائل ہوئے ہیں، آج تک کسی چیز کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محترم چیف جسٹس صاحب اور چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہے، وہ اپنے نیچے ایک یا تو اس کا سو موٹو نوٹس لیتے یا اس کا کوئی لارجر بینچ بنتا اور سپریم کورٹ کے لیول پہ ہی اس کی انویسٹیگیشن ہوتی، کیونکہ قوم کو سپریم کورٹ سے کم پہ کسی چیز پہ اعتماد نہیں ہوگا۔ اس پہ اگر آپ ایک ریٹائرڈ جج کے نیچے کوئی کمیشن بناتے ہیں، وہ کب بنے گا، اس کے کیا ٹی او آرز ہوں گے، اس کو کون اس کو مردد کرے گا۔ اس پہ تحریک انصاف کا لوکس اسٹینڈ ہے کیا سارے معاملے کے اوپر؟ اب ریاست کے دو آرمز ہیں، ایک ہے ایگزیکٹو، ایک ہے جوڈیشری، دونوں نے مشاورت کر کے بیٹھ کے اس معاملے پہ اتفاق رائے کر لیا کہ ایگزیکٹو کی جو مداخلت ہے جوڈیشری کے معاملات کے اندر، اس پہ ایک ریٹائرڈ جج پر مشتمل تحقیقاتی کمیشن بنے۔ وہ دونوں راضی ہو گئے اس چیز کے اوپر، وکلا تنظیمیں بھی راضی، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اس پہ راضی ہے، پاکستان بار کونسل اس پہ راضی ہے۔ تحریک انصاف مسترد کر رہی ہے کس حیثیت میں؟ تحریک انصاف اس حیثیت میں مسترد کر رہی ہے کہ قوم کی ترجمان تحریک انصاف ہے۔ قوم نے عمران خان کو تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے، 2/3 سے زیادہ ووٹ ہمیں پڑا ہے، اور ہمارے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہمارے ساتھ ہوا کہ جو مینڈیٹ کی چوری ہوئی ہے، جو ڈاکہ پڑا ہے، سٹولن مینڈیٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو جن کیسز میں سزائیں دی گئی ہیں، ان جج حضرات کی اس لیٹر کے بعد کیا یہ بات بالکل ازر من الشمس نہیں ہے، بالکل کلیئر رائٹنگ آن دا وال نہیں ہے کہ یہ سزائیں ساری پولیٹیکل سیاسی ایک پریشر کے ذریعے سارا کچھ ہوا ہے، اور یہ پولیٹیکل کیسز ہیں، اور پولیٹیکل بنیادوں پہ عمران خان صاحب کو، تمام اسیران کو اندر جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں حکومت سے کیا توقع ہے؟ حکومت سے کیا توقع ہے؟ اپنے خلاف انویسٹیگیشن کریں گے، nobody can be a judge in their own cause۔ جب ہم خود تحریک انصاف خود یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے، ہم پہلے بھی یہ کہتے تھے الیکشن کے وقت کہ ہمیں اسی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے آپ استعفیٰ مانگ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہمیں ان پہ اعتماد بھی ہے۔ دیکھیے، سپریم کورٹ کے نیچے اس میں بہت سے قابل ججز موجود ہیں، ان کے نیچے اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہوتی، یا تو پھر چیف جسٹس صاحب خود اس کا سو موٹو نوٹس لیتے۔ اگر سو موٹو نوٹس لیتے تو اس کی اہمیت کا پھر پتہ لگتا۔ جب حکومت کو یہ بال حکومت کی کورٹ میں پھینک دی گئی ہے، اور حکومت اس پہ کمیشن بنائے گی، کب بنے گا، کون بیٹھے گا، کب رزلٹ نکلے گا، اس پہ کیا عمل ہوگا، اور ایک ریٹائرڈ جج کو کوئی کیا اہمیت دے گا؟ اور آپ کوئی وکلا تحریک بھی شروع کرنے جا رہے ہیں علی محمد خان صاحب؟ آج کی کور کمیٹی کے اجلاس میں ایسی بھی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے، کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ دیکھیں، وکلا موومنٹ کے لیے کل عمران خان صاحب نے اس کی طرف اندیا دیا تھا اڈیالہ میں، جب ہماری ان سے ملاقات ہوئی، اور اسی سلسلے میں آج کور کمیٹی میں ڈسکشن بھی ہوئی ہے۔ ہماری جو انصاف لائر فورم ہے اور بھی لائرز کے ساتھ مل کے وہ اس پہ اب اپنی ایک پلاننگ کریں گے، اس پہ انشاءاللہ آگے بڑھا جائے گا اور لائر موومنٹ کی طرف بھی جایا جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن دوبارہ سے بات یہ ہے کہ لائرز موومنٹ میں جانے کے لیے جو وکلا تنظیمیں، ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل، وکلا کی دو بڑی تنظیمیں جو ہیں وہ تو اس رائے کی حامی ہے کہ ٹھیک ہوا یہ سارا کچھ اس معاملے پہ، وہ یعنی کہ ایگریڈ ہیں، وہ تائید کر رہی ہیں کہ جو کمیشن بنا ہے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں بن رہا ہے، وہ اس کی تائید کر رہی ہے، کوئی مخالفت نہیں ہے وہاں سے اس کی۔ دیکھیں، ان کی اپنی ایک سوچ ہو سکتی ہے، اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ بار پالیٹکس بھی ہوتی ہے،
لیکن اصل میں مسئلہ تو اب وکلا کی سیاست کا تو نہیں ہے. کبھی ایک کوئی صدر بنے گا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا، پھر کوئی اور گروپ سے بن جائے گا. اسی طرح پاکستان بار کونسل کی سچویشن ہے، اس میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی کسی اور جماعت سے لائن ہوتے ہیں، کبھی حکومتوں سے ہوتے ہیں، کبھی اپوزیشن سے ہوتے ہیں. مسئلہ تو اب سیاست سے بڑھ کر ریاست کا بن گیا ہے کہ اگر اتنے بڑے لیول پہ سب سے بڑے جو ہائی کورٹس میں ایک بہت ہی بڑا مستند نام ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور اس کے سینئر ترین ججز اس طرح کا الزام لگا رہے ہیں، تو اس پہ کیا ہم حق بجانب نہیں ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن بھی اسی اعلیٰ فورم سے ہو جس اعلیٰ فورم سے پوری قوم کی توقع ہے، وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. اچھا، یہ جو آپ نے استعفے مانگے چیف جسٹس آف پاکستان کا اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا، یہ صرف کیا بس ایک علامتی آپ کا ایک مطالبہ ہے یا اس کو آپ ایکٹیولی پرسو کریں گے؟ اور جب آپ استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تو ان کے پاس آپ کے بہت سارے خان صاحب کے کیسز لگے ہوئے ہیں، تو کیا ان کیسز میں بھی پھر آپ ان کے سامنے پیش نہیں ہوں گے یا وہ پیش ہوتے رہیں گے، ساتھ ساتھ استعفے کا مطالبہ بھی کرتے رہیں گے؟ دیکھیں، اس کو وکلا، ہماری جو سینئر وکلا کی ٹیم ہے، وہ اس کو دیکھیں گے کہ ان کیسز کے ساتھ اب وہ کس طرح آگے بڑھیں گے، کہ کیا وہ محترم چیف جسٹس صاحبان سے درخواست کریں گے ریکیوز کرنے کی، یا اس کو وہاں پلیڈ کریں گے. فی الحال محترم اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کے سامنے تو کیس ابھی چل رہا ہے. اسی سلسلے میں کل اڈیالہ میں عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے کل جو ایک سینئر لائر ہیں محترم لطیف کھوسا صاحب، وہ ایک کیس میں نہیں گئے تھے، بلکہ وہ خان صاحب سے ہدایت لینے گئے تھے، اور ان ہدایات کی روشنی میں اب ہماری لائر ٹیم اور کھوسا صاحب اس کیس کو اب ڈیل کریں گے. اس وجہ سے کل ایک بیل لگی ہوئی تھی، جس میں کھوسا صاحب بیل پہ جانے کے بجائے وہ اڈیالہ گئے تھے عمران خان صاحب سے ڈائریکشن لینے کہ ان سے ہدایات لی جائیں. وہ ان سے ہدایت لینے گئے تھے کہ کیا اس کیس میں اب چیف جسٹس صاحب کے سامنے وہ پیش ہوں یا وہ آگے کسی اور جج کے سامنے اس کو پٹ کرنے کی درخواست کریں. فی الحال وہ وہاں پہ چیف جسٹس کے سامنے وہ فی الحال پیش ہوں گے، کیونکہ کل ہمارے وکلا پیش ہوئے ہیں. ابھی نیکسٹ پیشی پہ کیا صورتحال بنتی ہے اس کا فیصلہ تو بعد میں آئے گا، لیکن فی الحال سچویشن یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو 6 ججز کا لیٹر ہے، اس کی پراپر سب سے ٹاپ فورم انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ریٹائرڈ جج کے پاس ایک کمیشن میں جب یہ بات چلی جائے گی، یہ بات ہمیں لگتا ہے، ہمیں خطرہ ہے، یہ سرد خانے میں چلی جائے گی. اچھا، چونکہ کافی سارے کیسز لگے ہوئے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس خان صاحب کے، تو کیا ان کیسز میں خان صاحب کے لیے اپنی پارٹی کے لیے ریلیف لینے کے لیے کچھ دباؤ میں لانے کی ٹیکٹک تو نہیں ہے یہ جو آپ نے مطالبہ کیا ہے استعفے کا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے؟ نہیں، کیا دباؤ میں کیوں لائیں گے؟ ہم تو خود اس چیز کے خلاف ہیں جو ان جج صاحبان کے ساتھ ہوا ہے. ہم تو ہماری تو یہ توقع تھی اور پوری قوم یہ توقع رکھتی تھی کہ یہ محترم جج صاحبان اگر محترم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے نالج میں چیزیں لائے تھے تو اسی وقت اگر یہ ہینڈل ہو جاتا تو شاید ان کو سپریم جوڈیشل کونسل کو خط ہی نہ لکھنا پڑتا. بہرحال یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جو لوگ انصاف دینے والے ہیں ان کو آج خود انصاف چاہیے، اور جس لیول کے الزامات اس لیٹر میں ہیں وہ تو انسان کو سوچ کے ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ ان جج صاحبان کو کس طرح کے مسائل کا سامنا تھا. بہرحال علی محمد خان صاحب، میرا جو ناقص سا میرا جو علم ہے یا میرا جو تجربہ ہے تھوڑا سا، وہ تو یہ بتاتا ہے کہ ہاف ہارٹیڈلی جب آپ ایک استعفیٰ بھی مانگ لیں گے، ہاف ہارٹیڈلی آپ کیسز میں پیش بھی ہوتے رہیں گے، تو نہ آپ کو ادھر کو فائدہ ہونا نہ آپ کو وہاں کو فائدہ ہونا ہے. بہرحال اس پہ اب مجھے یہ بتا دیں کہ تحریک انصاف کا معاملہ صرف عدلیہ کے ساتھ نہیں بلکہ وفاق کے ساتھ بھی لگتا ہے پھر سے الجھنے جا رہا ہے. آج اسد کیسر صاحب کا مطالبہ میں نے دیکھا جو انہوں نے کیا، علی مین گنڈا پور کو یہ تجویز دی ہے کہ وہ وفاقی حکومت کے ساتھ رابطے ختم کر دیں. یہ پارٹی کی یہ رائے ہے اوورال یہ رابطے ختم کرنے کے والے سے، یا یہ جسٹ ایک اسد کیسر صاحب کی ان کی اپنی رائے ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال اس پہ کوئی پارٹی میں کوئی اس طرح کوئی ڈسکشن ہوئی ہے اس معاملے پہ کہ وہ رابطے ختم کر دیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ گنڈاپور صاحب نے جو ملاقات کی ہے یا جو صوبے کے معاملات پہ وفاق سے تعاون کر رہے ہیں تو اپنے صوبے کے مفاد میں ہی کر رہے ہیں، تاکہ اگر وہاں کے عوام کے جو حقوق ہیں، خاص کر جو محصولات ہیں 1500 سے لے کے کوئی 1700 ارب کے بیچ میں جو محصولات ہیں، ساری چیزوں کا اثر خیبر پختونخوا کی عوام پہ پڑے گا. تو اگر گنڈاپور صاحب سارے رابطے منقطع کر دیں تو اس کا نقصان زیادہ خیبر پختونخوا کے عوام کو ہوگا. تو میرے تو خیال میں جو گنڈاپور صاحب جو اپنے صوبے کے معاملات چلا رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کے مشورے سے چلا رہے ہیں. ان کی 1-2 ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور میرے خیال میں اب حال ہی میں دوبارہ بھی ملنے لگے ہیں. تو وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا فاؤنڈنگ چیئرمین جناب عمران خان صاحب کے مشورے سے ہی کریں گے جو کریں گے. فی الحال تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی بات ہے کہ وہ اپنے رابطے منقطع کریں گے. مجھے یہ لگ رہی ہے آپ کی گفتگو سے، مجھے آپ کی رائے یہ میں سمجھ سکا ہوں کہ گنڈاپور صاحب کو وفاقی حکومت کے ساتھ رابطے منقطع نہیں کرنے چاہیے بلکہ رابطے قائم رکھنے چاہیے صوبے کے عوام کے لیے یا وٹ ایور جو بھی آپ اس کی ریزن بتا رہے ہیں. دیکھیں، جب تک خان صاحب کلیئر ان کو حکم نہ دیں، میرے خیال میں جہاں تک صوبے کے معاملات ہیں جس میں
رائلٹیز ہیں، بجلی کے پانی کے محصولات کی باتیں ہیں، گیس کے ایشوز ہیں، ایوری ڈے افیئرز ہیں، رننگ آف دا اسٹیٹ ہے، اس میں تو اپنا تعاون جاری رکھیں. باقی جو سیاسی پوزیشن ہے، اتوار کے دن ہم جلسہ کر رہے ہیں، وہاں گنڈا پور صاحب خود ہی اس کو لیڈ کریں گے. تو سیاسی معاملات گنڈا پور صاحب چونکہ صوبائی صدر ہیں، وہ اس کو لیڈ کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا ایک میچور سٹانس لیا ہے علی صحیح ہے. امین گنڈا پور نے، کہ سیاسی معاملات کو بھی لے کے چل رہے ہیں، لیکن جہاں صوبے کی بات ہے تو وہاں وہ ایک منیمم لیول آف انٹریکشن کر رہے ہیں. اچھا علی محمد صاحب، یہ بتائیں مجھے کہ آپ نے احتجاج کی بات کی، 6 اپریل کو اسلام آباد میں بھی پاکستان تحریک کے ساتھ جلسہ کرنے جا رہی ہے. یہ آپ کے احتجاجی تحریک کے سلسلے میں بڑا جلسہ ہوگا. اس میں خان صاحب نے ہدایت جاری کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی دعوت دی جائے کہ وہ بھی اسٹیج پر آئیں، پی ٹی آئی کے جلسے میں شرکت کریں. مولانا صاحب کل تک تو یہ فرما رہے تھے کہ انہیں دعوت تحریک انصاف کی طرف سے نہیں دی گئی، رابطہ نہیں کیا گیا. یہ کب کر رہے ہیں رابطہ، اور کتنے کانفیڈنٹ آپ کے مولانا آپ کے اسٹیج پہ ہوں گے؟ لیکن کل کی ملاقات میں تو خان صاحب نے مجھے نہیں، میرے سامنے تو ایسی بات نہیں ہوئی. اگر کسی اور ذمہ دار ممبر کو کہا ہو تو، چونکہ رابطہ کاری تو ہوئی ہے یہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، کچھ میٹنگز ہوئی ہیں. ایک میں تو میں بھی تھا، لیکن وہ خان صاحب نے 1.5 ہفتہ پہلے بات کی تھی مولانا صاحب والی. وہ کوئی سیاسی میٹنگ نہیں تھی. باقی اس کے بعد محترم اسد قیصر صاحب کی ملاقاتیں مولانا صاحب سے ہوئی ہیں. تو ہمارا اور مولانا صاحب کی جماعت میں ایک ہی نقطہ مشترک ہے، وہ ہے کہ الیکشن کے دوران دھاندلی ہوئی ہے. تو اس نقطے پہ اگر مولانا صاحب ہمارے اسٹیج پہ آتے ہیں تو اچھی بات ہے. اچھا، پارٹی میں کور کمیٹی کے اندر یہ کل سے خبر آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں وکلا جو ٹیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے کور کمیٹی کے ارکان کی جانب سے، اکثریتی ارکان کی جانب سے. تو آپ بھی وہ عدم اعتماد والی سائٹ پہ ہیں یا آپ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، بیسط وکیل میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مشکل وقت میں ہمارے وکلا نے ایک پارٹی کو مشکل وقت سے نکالا ہے. اس وقت جب پولیٹیکل لیڈرشپ باہر نہیں نکل سک رہی تھی اور ہم لوگ سارے جیلوں میں تھے، تو اس سے تو کوئی بھی اس میں دو رائے نہیں ہے. ابھی جب لیڈرشپ نکلی ہے تو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنے میں شروع میں ایشو تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی خاص ایسا مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی بہت بڑا ایسا ہو کہ بالکل ہی عدم اعتماد ہو گیا ہو. کیس ٹو کیس اس پہ اوپینین ہوتا ہے کہ اس کیس میں یہ کرنا چاہیے، اس کیس میں یہ کرنا چاہیے، اس کیس میں یہ لائر یہ کر رہا ہے. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ جو قدرتی امر ہے اس پہ ڈسکشن تو ہوتی ہے. اور یہ جو آج فیصلہ ہوا ہے کہ پارٹی کے جتنے بھی امور ہیں ان کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ صرف رؤوف حسن صاحب کریں گے، باقی پارٹی کے پالیسی میٹرز کے اوپر کوئی بندہ بیان نہیں دے گا. تو یہ شیر افضل مروت صاحب کے تناظر میں یہ فیصلہ ہوا ہے؟ میں مروت صاحب کے حوالے سے موجود نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا. پارٹی کے مشکل وقت میں انہوں نے بھی کردار ادا کیا ہے. پارٹی کے لائر بھی ہیں اور ماشاءاللہ اب ایم این اے بھی ہیں، کل ہمارے ساتھ ملاقات میں بھی موجود تھے. میں نہیں سمجھتا کہ مروت صاحب کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہے، چونکہ بہت ساری باتیں آ رہی تھیں، ادھر سے بھی آ رہی تھیں، ادھر سے بھی آ رہی تھیں. تو بہتر یہ تھا کہ ایک نامینیٹڈ سپوکس پرسن ہو، اور اس کے علاوہ ہم سب ہیں، ہم تو دہائیوں سے کر رہے ہیں، ہم تو بیٹھے ہیں، ہم تو کر رہے ہیں. اچھا، یہ جو پنجاب میں یہ جو پنجاب میں آپ نے نون لیگ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی ہے، وہاں پہ آپ کے بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہوئے ہیں، یہ کیا وہ جو ایک فارورڈ بلاک کی بات کی تھی مروت صاحب نے، کیونکہ وہاں پہ 40 کے قریب فارورڈ بلاک موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس ہزیمت سے، اس امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے ایڈجسٹمنٹ کری، وہی ایڈجسٹمنٹ ہی کر لیتے ہیں نون لیگ کے ساتھ، جہاں یہ نہ ہو کہ ایک سیٹ آئے بعد میں بڑی امبیرسمنٹ ہو؟ دیکھیں، ہر جماعت اپنے لیے کوشش کرتی ہے کہ جتنا اس کا مینڈیٹ ہے، اگر اس سے زیادہ نہ ہو تو کم از کم اس کے برابر اس کو اس کا حق ملے. تو میکسیمم جتنی سیٹیں تحریک انصاف کیپچر کر سکتی تھی اس کو ملی ہیں. یہ بھی ایک بات البتہ ثابت ہو گئی ہے، یہ جو ہمارے وہاں سے ہمارے محترم ممبران منتخب ہوئے ہیں سینٹ میں، کہ کوئی فارورڈ بلاک نہیں تھا، اگر ہوتا تو نکل آتا. صحیح ہے. اور سندھ میں تو آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، پنجاب میں صرف آپ نے کیا، اس لیے ذرا زیادہ اس جو ہے رائے کو تقویت ملتی ہے کہ آپ فارورڈ بلاک کے ڈر سے ہی آپ نے وہاں پہ انڈرسٹینڈنگ کیا پی ایم ایل این کے ساتھ. ڈر تو بہت سے لوگوں کو بہت سو کا ہے، ڈر تو بہت سے لوگوں کو عمران خان صاحب کا ہے جو اس مرد اور کو اڈیالہ میں پھینکا ہوا ہے، اس قوم کے لیڈر کو. تو ڈر تو کس کا نہیں ہے. اور باتیں جتنے منہ اتنی باتیں. فائنلی یہ جو معاملہ علی بدحان صاحب، یہ آپ کے پی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا رہے، وہاں جو نو منتخب ارکان ہیں اسپیشل سیٹس کے اوپر جو آپ کے حصے کی بنتی تھی، اب وہ ظاہر ہے عدالتی فیصلہ ہے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی ہے، وہ باقی جماعتوں کو ملنی ہے. لگتا ہے کہ سینٹ کے انتخابات الیکشن کمیشن بھی کہہ چکا کہ ملتوی کریں گے، ہم اگر نہ ہوا وہاں پہ اجلاس نہ بلایا گیا، حلف نہ ہوا اگر ارکان کا، تو پھر بلا لیں گے اجلاس، پھر اس کا مطلب ہے عدالت کے حکم کی تعمیل کی جائے گی. صرف التوا اس لیے ہے کہ سپریم کورٹ میں ہماری ٹیم جاری ہے، وہاں سے ریلیف اگر ملتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر ریلیف نہیں ملتا، جو پشاور ہائی کورٹ، محترم ہائی کورٹ حکم کرے گی، ہماری صوبائی حکومت اس پہ مانوان عمل کرے گی.